بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں خالی ترجمہ کر دیتا ہوں عبارت کے ساتھ۔ وَلَوْ تَرَكَ ثَلَاثَ بَنَاتِ ابن، اگر چھوڑا بیٹے کی 3 بیٹیوں کو، بعض سے نیچے ہے۔ وَثَلَاثَ بَنَاتِ ابن آخر بَعْضُهُنَّ أَسْفَلُ مِنْ بَعْضٍ، اور دوسرے بیٹے کی 3 بیٹیوں کو، یعنی پوتے کی 3 بیٹیوں کو چھوڑا۔ یہ بیٹیاں آپس میں کیا ہیں؟ بعض سے نیچے ہیں۔ کل کا نقشہ جو ہے بورڈ پر جو تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور نوٹ بھی کر لیا کریں۔ جو میں مثالیں دیتا ہوں نوٹ بھی کر لیا کریں۔ بعض چیزیں رف میں سمجھاتا ہوں، وہ بھی نوٹ کرنے کی کوشش کریں، جن کا حساب خاص طور سے ذرا کمزور ہے، اس سے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور مزید دوسرے بیٹے کی 3 بیٹیاں، یعنی کہ زید کے پرپوتے کی 3 بیٹیاں، بعض سے نیچے، اس شکل میں جو شکل یہ آپ کے سامنے ہے۔ فریق اول عمر کی 3 بیٹیاں، بعضهن اسفل من بعض، فریق اول کی علیہ، فریق اول کی وسطی، فریق اول کی سفلا، 3 بیٹیاں ہو گئی، بعضهن اسفل من بعض۔ فریق ثانی بکر کا پھر بیٹا، پھر بکر کے بیٹے کی 3 بیٹیاں، تو پہلی والی جو بیٹی ہے علیہ من الفریق الثانی، اس کو کہیں گے فریق ثانی کی علیہ، اوپر والی۔ پھر بیچ والی بیٹی الوسطی من الفریق الثانی، فریق ثانی کی وسطی۔ پھر نیچے والی آخری بنت، فریق ثانی کی آخری بنت، السفلی من الفریق الثانی، تو نیچے والی جو ہوگی اس کو السفلی کہیں گے۔ تو فریق دوم کی یہ تینوں بیٹیوں کو آپ نے دیکھ لیا۔ فریق ثالث، فریق سوم خالد کے بیٹے کی 3 بیٹیاں، یعنی کہ زید کے پرپوتے کی 3 بیٹیاں۔ اب اس میں جو بیٹی ہے اوپر والی، پہلی والی، وہ اس فریق ثالث کی علیہ ہو گئی۔ نقشہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، کاپی پر بھی ہونا چاہیے۔ فریق ثالث کی علیہ، پھر بیچ والی فریق ثالث کی وسطی، پھر نیچے والی فریق ثالث کی سفلا۔ آپ کے سامنے بات آ چکی تھی کہ جو فریق اول کی علیہ ہے اس کے مقابلے میں کوئی بنت نہیں ہے، اور سارے بنون مر چکے ہیں۔ العلیہ من الفریق الاول، فریق اول کی علیہ، اس کے محاذات میں کوئی نہیں ہے، لہذا اس کو نصف مل گیا تھا، کل کا یاد ہو تو۔ والوسطی من الفریق الاول، تو واضح العلیہ من الفریق الثانی، فریق اول کی وسطی بیچ والی، اس کے مقابل میں ہے فریق ثانی کی علیہ، 2 ہے۔ تو آپ کو یاد ہو کہ سدس مشترک ملا تھا، تکملۃ للثلثین، پرپوتی، اور ہاں تو زید کی پرپوتی تھی وہ، تو اس کو جو ہے سدس مشترک مل گیا تھا، 2 تھی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے کہا تھا اب کسی کو نہیں ملے گا، کوئی عصبہ ہوگا، کوئی دوسرا ذوی الفروض ہوگا وہ لے گا۔ اب نیچے والیاں محجوب ہو جائیں گی، چونکہ ثلثان جو تھا وہ پورا ہو گیا۔ والسفلی من الفریق الاول، فریق اول کی سفلا، اس کے محاذات میں 2 ہے، فریق ثانی کی وسطی، والعلیہ من الفریق الثالث، فریق ثالث کی علیہ بھی اس کے محاذات میں ہے۔ تو فریق اول کی سفلا کے محاذات میں فریق دوم میں بھی ہے وسطی والی، فریق سوم میں بھی ہے علیہ والی۔ یہ بات ہو گئی، فریق اول سے فارغ ہو گئے۔ اب بچی فریق ثانی کی سفلا، تو فریق ثانی کی جو سفلا ہوگی اس کے محاذات میں فریق ثالث کی وسطی ہو جائے گی، درمیان والی۔ والسفلی من الفریق الثانی، تو واضح الوسطی من الفریق الثالث،
فریق ثانی کی سفلا نیچے والی، اس کے محاذات میں ہے فریق ثالث کی وسطی. والسفلا من الفریق الثالث، اب جو تیسرے فریق کی نیچے والی ہے تو ظاہر ہے اس کے محاذات میں کوئی نہیں ہے، وہ تو لاسٹ ہے. والسفلا من الفریق الثالث، تو واضح ہے احد، فریق ثالث کے سفلا اس کے محاذات میں کوئی نہیں ہے. یہ سب باتیں کل ہو چکی ہیں اور سب کے حصے بھی جو ہیں دیے جا چکے ہیں. اذا عرفت ھذا، اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو ہم کہیں گے کہ فریق اول کی علیا کو نصف ملے گا، اس کے محاذات میں کوئی بنت نہیں ہے، اکیلی ہے وہ، تو نصف مل گیا. وللوسطی من الفریق الاول، فریق اول کی وسطی اور اس کے ساتھ جو ہے محاذات میں فریق دوم کی علیا ہے، فریق دوم کی علیا ہے اس کے محاذات میں. تو فریق اول کی وسطی ما من یوازی ہے، اس کے ساتھ جو اس کے محاذات میں ہے، یعنی فریق دوم کی علیا، دونوں کو مشترکہ مل جائے گا سدس تکملۃ للثلثین. یہاں ثلثان کی کہانی پوری ہو گئی، لہذا نیچے والیوں کو کچھ نہیں ملے گا. ولا شیء للسفلیات، نیچے والیاں ساری کے ساری محجوب ہو جائیں گی. ساری پوتیاں نیچے والی پر پوتی، لکڑ پوتی، سکڑ پوتی، چھکڑ پوتی جو نیچے والی ہوں گی وہ سب جو ہے محجوب ہو جائیں گی. الا، مگر، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ نیچے والا پوتا یعنی کہ لکڑ پوتا ہے یا سکڑ پوتا ہے یا چھکڑ پوتا ہے، نیچے والا جو ہے نیچے سے نیچے والا پوتا اپنے محاذات کی پوتی کو اور اوپر والی اس پوتی کو جو محجوب ہو رہی تھی ان سب کو اسبا بنا دے گا، مگر یہ کہ ان پوتیوں کے ساتھ، نیچے والی پوتیوں کے ساتھ کوئی لڑکا ہو تو یہ لڑکا انہیں اسبا بنا دے گا. اب ہننے کا بدل ہے، یعنی اس کو جو کہ اس لڑکے کے محاذات میں ہو، یعنی جو پوتیاں لڑکے کے محاذات میں ہو یا جو پوتیاں لڑکے سے اوپر ہو، لڑکے سے اوپر والی پوتی جو کہ محجوب ہو رہی تھی، ممن لم تکن ذات سہم، ان پوتیوں میں سے اوپر والی وہ پوتیاں بھی اسبا ہو جائیں گی جو کہ سہم والی نہ ہو، یعنی محجوب ہو رہی. لم تکن ذات سہم کا مطلب محجوب ہو رہی تھی. اوپر والی ان پوتیوں کو نیچے والے پوتے نے اسبا بنا دیا جو اوپر والی پوتی محجوب ہو رہی تھی. البتہ پوتا جو ہے جس بطن میں بھی ہے، جس پیڑھی میں بھی ہے، اس سے نیچے والی پیڑھی میں جو لڑکیاں لڑکے کوئی بھی ہو ان کو حصہ نہیں جائے گا. یہ بات میں نے کہی تھی کئی مرتبہ کل. جیسے لڑکا موجود ہو تو پوتا پوتی کو جھانکتے بھی نہیں ہیں، اس کو جو ہے بالکل نہیں دیتے ہیں. جس طرح پوتا اپنے نیچے والے اور والیوں کو محجوب کر دیتا ہے، ایسے ہی کوئی بھی پوتا نیچے والا جب وہ اسبا ہو رہا ہو تو اس سے بھی نیچے اگر کوئی ہوگا یا ہوگی، اس پوتا سے بھی نیچے کوئی پوتا پوتی ہو، وہ سب محجوب ہو جائیں گے، کیونکہ اقرب کا اصول چلتا ہے. یہ سب باتیں کل ہی کی ہیں. وَيُسْقِطُ مَن دُونَهُ، اور یہ لڑکا اپنے سے نیچے والے والیوں کو ساقط کر دے گا. اگر لکڑ پوتا اسبا ہو رہا ہے تو سکڑ پوتا سکڑ پوتی محجوب ہو جائے گی. اگر لکڑ پوتا اسبا ہو رہا ہے تو سکڑ پوتا محجوب، سکڑ پوتی محجوب، چھکڑ پوتا محجوب، چھکڑ پوتی محجوب. اس لیے کہ لکڑ پوتا اسبا ہو رہا ہے تو نیچے والے اور نیچے والیاں ساقط. یہ سب باتیں کل کی ہو گئیں. اب آج کی بات شروع ہو رہی ہے. اب یہ ہے عینی بہن. عینی بہن کے کتنے احوال ہیں؟ عینی بہن کے 5 احوال ہیں. ماں باپ، شریک بہن، حقیقی بہن، عینی بہن، یہ تینوں ایک ہی بات ہو گئی. اور ایک ہے اللہ، باپ شریک بہن، سوتیلی بہن. سوتیلی میں ماں شریک بھی آ سکتی ہے، باپ شریک بھی آ سکتی ہے، یہ مشترک ہے لفظ اردو میں، لیکن مراد یہاں پر سوتیلی بہن سے اللاتی بہن، باپ شریک بہن، چونکہ ماں شریک بہن کی باتیں آ چکی ہیں. اب جو ہے 4 بچ گئی ہیں عورتیں: عینی بہن، اللاتی بہن، ماں اور جدہ. یہ 4 خواتین کا
تذکرہ اور ان کے احوال باقی رہ گئے ہیں، تو دو جو ہے ذرا مشکل ہے. یعنی مشکل کا مطلب یہ ہے کہ یاد کرنے پر کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن ذرا لمبا ہے. عینی بہن کے 5 احوال ہیں، اللاتی بہن کے 7 احوال ہیں، تو اللاتی بہن کا ذرا اور لمبا ہو گیا ہے، اور اس میں ذرا سا کنفیوژن بھی ہوتا ہے. اللاتی بہن کے 7 میں اور عینی بہن کے 5 میں کبھی کبھی کنفیوژن ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ذرا دھیان دے کر سنیں. اور میں نے ایک بات کہی تھی کہ احوال میں ایک حالت جو محجوب کی کسی کی ہوتی ہے اس کو آخر میں پیش کرتے ہیں، محجوب کی حالت کو آخر میں پیش کرتے ہیں، لیکن ذہن میں اس کو سب سے پہلے لانا چاہیے، ابھی جو ہے غلطی سے بچنا آسان ہوگا. تو اس لیے میں جو بورڈ پر آؤں گا ابھی، تو محجوب ہونے والی جو حالت ہے اس کو لکھوں گا نیچے، لیکن اس کو پہلے لکھوں گا، ذہن میں اس کو پہلے لانا ہے کہ کن کن شکلوں میں عینی بہن محجوب ہو جاتی ہے. لیکن محجوب کرنے والے نہ ہو، عینی بہن کو محجوب کرنے والے نہ ہو، تو پھر اب اس کے بعد نمبر 1 سے چلے گا. عینی بہن کو محجوب کرنے والے نہیں، اور بہن ایک ہو تو نصف ملتا ہے. وَأَمَّا لِلْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَأَحْوَالٌ خَمْسٌ. بہرحال عینی بہن کی تو 5 حالتیں ہیں. جب عینی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، اسی طرح سے جیسے بیٹی کا آیا پوتی کا آیا. تو جب بیٹی نہ ہو، پوتی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، پوتا نہ ہو، باپ نہ ہو، دادا نہ ہو، تو بہن کے احوال بہت حد تک بیٹی کی طرح ہے. بیٹی کا تو خیر 3 ہی احوال ہیں، تو وہ 3 احوال جو بیٹی والے ہیں سیم وہ 3 یہاں بھی ہیں، اور مزید جو ہے تھوڑا اضافہ بھی ہے. 5ویں حالت، 4تھی حالت اور 5ویں حالت کا اضافہ ہے. اب عینی بہن ایک ہو تو نصف ملے گا، دو سے زیادہ والثلثان للاثنتین فصاعدۃ. دو سے زیادہ بہنوں کے لیے ثلثان ہے، دو سے زیادہ بہنوں کے لیے ثلثان ہے. جیسے کہ بیٹی ایک ہو تو نصف، اور بیٹی دو سے زیادہ ہو تو ثلثان، بیٹی کی طرح ہو گیا. بس شرط یہ ہے کہ محجوب کرنے والے، محجوب کرنے والیاں نہ ہو. ویسے عینی بہن کو محجوب کرنے والیاں تو خیر نہیں ہیں، اللاتی بہن کو محجوب کرنے والیاں ہیں، وہ بات آئے گی بعد میں. عینی بہن کو محجوب کرنے والے ہیں سب، یعنی مذکر ہے. اگر مذکر نہ ہو، بیٹا، پوتا، باپ، دادا نہ ہو، تو پھر عینی بہن کو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے، چاہے بیٹی پوتی کیوں نہ ہو. باتیں آ رہی ہیں آہستہ آہستہ. تو بہرحال عینی بہن کو محجوب کرنے والے نہ ہوں، اور عینی بہن کا حصہ کم کرنے والی نہ ہو، عینی بہن کا حصہ کم کرنے والی نہ ہو. جیسے 2 بیٹی ہو تو ذرا حصہ کم ہو جاتا ہے عینی بہن کا. بیٹیاں پوتیاں جو ہے محجوب تو نہیں کرتی ہیں، لیکن حصہ کم کر دیتی ہیں. اور بیٹا، پوتا، باپ، دادا محجوب ہی کر دیتا ہے. تو کوئی محجوب کرنے والا نہیں، حصہ کم کرنے والیاں نہیں، اور عینی بہن ایک ہے تو نصف، اور دو سے زیادہ ہے تو ثلثان. اور عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی بھی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ بیٹی کے ساتھ بیٹا ہو، میت کی بیٹی کے ساتھ میت کا بیٹا ہو، تو بیٹی کیا ہو جاتی ہے؟ اسباب الغیر ہو جاتی ہے. میت کے بیٹا کے ساتھ، یعنی بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. اور وہ اصول میں نے بار بار ذکر کیا ہے، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے. تو یہاں جب بھائی موجود ہے، تیسری حالت میں جب بھائی موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اب اس کا جو فرض ہے نصف اور ثلثان والا، وہ ختم ہو جائے گا. فرض عینی بہن کو فرض کی حیثیت سے جو ہے 2 ہی ملتا ہے، نصف اور ثلثان. عینی بہن کو سدس نہیں ہے، عینی بہن کو ربع نہیں ہے، عینی بہن کو سمن نہیں ہے، عینی بہن کو ثلث بھی نہیں ہے، 1/3. عینی بہن کو فرض کی حیثیت سے 2 ہی ہے،
یہ بھی آپ ذہن میں رکھیے کہ عینی بہن کو 6 فروض میں سے 2 ہی فرض ملتا ہے، یا تو نصف ملتا ہے یا ثلثان ملتا ہے، باقی اور فروض نہیں ملتے ہیں، تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں۔ تو تیسری حالت، بھائیوں کے ساتھ، عینی بھائیوں کے ساتھ بہن کیا ہو جائے گی؟ اسباب الغیر ہو جائے گی، چونکہ ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے۔ تو عینی بہن ذوی الفروض میں سے ہے، ایک ہو تو نصف ملتا ہے، دو سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، یعنی ذوی الفروض ہے۔ جب بھائی آ گیا اس کا، تو بھائی اس کو کیا کر دے گا؟ اسبا بنا دے گا۔ ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے، جیسے بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ اسبا ہو جاتی ہے۔ ومال اخی لابی نومین، اور عینی بہن کے ساتھ، عینی بھائی کے ساتھ للذکر مثل حظ الانثیین کا اصول چلے گا، یعنی مذکر کے لیے 2 مؤنث کے برابر۔ اب ایک عینی بہن ہو، ایک عینی بھائی ہو، تو پھر عینی بہن ہو، عینی بھائی ہو، تو ظاہر ہے کہ ڈبل اور سنگل کا اصول چلے گا۔ میں سمجھا چکا آپ کو کہ سنگل اور ڈبل یہ کیسے بانٹا جائے گا، ایک دن میں نے بورڈ پر سمجھا دیا ہے اچھی طرح سے۔ تو ایک بھائی ایک بہن ہو تو بھائی کو ڈبل، بہن کو سنگل۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یسرن به عصبتن، یہ بہنیں یسرن جمع مؤنث غائب، یہ بہنیں اسبا ہو جائیں، یسرن ہو جائیں گی بھی بھائی کے ساتھ، عصبتن اسبا۔ کیوں ہو جائیں گی؟ اس لیے کہ قرابت، میت سے قرابت میں یہ سب برابر ہیں۔ بھائی کی قرابت میت سے اتنی ہی ہے جتنی قرابت بہن کی۔ عینی بھائی عینی بہن کو ترکہ دینا ہے، تو عینی بھائی بھی میت سے اتنا ہی مضبوط رشتہ رکھتا ہے جتنا مضبوط رشتہ بہن رکھتی ہے، رشتے میں برابری ہے۔ یہ 3 حالتیں ہو گئی۔ چوتھی حالت، وَلَهُنَّ الْبَاقِي مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الْإِبْنِ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ اجْعَلُوا الْأَخَوَاتِ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَةً۔ چوتھی حالت، بہنوں کو باقی مل جائے گا، بچا ہوا مل جائے گا میت کی بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ۔ اسبا مال غیر، اس کو بولتے ہیں اسبا مال غیر۔ اسبا مال غیر جو ہے وہ مؤنث ہے جو کسی دوسرے مؤنث کے ساتھ اسبا ہوتی ہے۔ اسبا بالغیر وہ مؤنث جو اپنے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے، اور اسبا بالغیر اور اسبا مال غیر کا ہی فرق ہوا۔ اسبا بالغیر میں مؤنث جو ہے بھائی کے ساتھ اسبا ہوتی ہے، اپنے بھائی کے ساتھ، بیٹی بیٹا کے ساتھ، میت کی بیٹی میت کے بیٹا کے ساتھ، یعنی یہ بیٹی اپنے بھائی کے ساتھ، یہ اسبا بالغیر والی شکل ہے۔ اور جو مؤنث اسبا ہو دوسرے مؤنث کے ساتھ، دوسری مؤنث کے ساتھ، یہ اسبا مال غیر ہے، اور اس کی 2 ہی شکل ہے، یعنی اسبا مال غیر جو ہے 2 ہی ہوتی ہے، یا تو عینی بہن ہوتی ہے اسبا مال غیر، یا اللاتی بہن ہوتی ہے اسبا مال غیر۔ اللاتی بہن کی بات بعد میں آ رہی ہے۔ تو 2 ہی بہنیں جو ہے اسبا مال غیر ہوتی ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ بیٹی یا پوتی کے ساتھ اسبا مال غیر ہوتی ہے، یعنی بیٹی کو اس کا فرض مل جائے گا، پوتی کو اس کا فرض مل جائے گا، اور بچا ہوا عینی بہن لے لے گی۔ جب بیٹی اپنا فرض لے لے، ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کو اسبا بنا دیجیے آپ، یہاں کنفیوژن ہوتا ہے کہ جب بیٹی کے ساتھ بہن اسبا مال غیر ہو گئی تو بیٹی بھی اسبا ہو گئی، ایسا نہیں۔ جب بیٹی کے ساتھ بہن اسبا ہو، جب پوتی کے ساتھ بہن اسبا ہو، تو آپ بیٹی یا پوتی کو اسبا مت بنائیے، بلکہ بیٹی کو ان کا فرض دیجیے۔ بیٹی 1 ہے تو نصف، بیٹی 2 ہے تو ثلثان، پوتی 1 ہے تو نصف، پوتی 2 ہے تو ثلثان، وہ دے دیجیے۔ اس کے بعد بچا ہوا جائے گا عینی بہن کو، بچا ہوا جائے گا عینی بہن کو۔ بیٹی یا پوتی کو اسبا مت بنائیے، بلکہ بہن کو اسبا بنائیے۔ اسبا مال غیر یعنی وہ مؤنث جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہو جائے، یہ اسبا مال غیر کی تعریف ہوگی۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ الْبَاقِي، چوتھی حالت، بہنوں کو باقی مل جائے گا بیٹیوں یا پوتیوں کے ساتھ،
حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ بہنوں کو بیٹیوں کے ساتھ اسباب بنا دو، یہ 4 حالتیں ہو گئی۔ اس کے بعد اللاتی کے احوال شروع کر دیے صاحب کتاب۔ کیوں؟ اس لیے کہ عینی بہن کے 5 احوال میں جو 5ویں حالت ہے، وہ 5ویں حالت تقریباً مشترک ہے عینی اور اللاتی کے، تھوڑا سا اضافہ اللاتی میں۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہاں پر والسادس اللاتی کا مستقلاً ذکر کیا گیا، اور یہ صفحہ 28 کی پہلی لائن جو ہے یہ 5ویں حالت ہے، اس کو دیکھ لیجیے آپ۔ بیچ میں چھوڑ رہا ہوں کچھ سطروں کو، جو اللاتی کے 7 احوال میں 6 احوال جو اوپر ہے مذکور، جس کو میں چھوڑ رہا ہوں، 7ویں حالت اللاتی کی اور 5ویں حالت عینی کی۔ چونکہ اللاتی بہن کی 7 حالتیں ہیں، عینی بہن کی 5 حالتیں ہیں، تو عینی بہن کی 5 حالات وہاں اوپر ذکر نہیں کیے گئے۔ اللاتی بہن کے 7 احوال میں سے 6 احوال کو ذکر کر دیے پہلے، اس کے بعد اب جو ہے صفحہ 28 کی پہلی لائن میں عینی بہن کی 5ویں حالت اور اللاتی بہن کی 7ویں حالت جو مشترک ہے اس کو ایک ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ اسی لیے تعبیر کیا ہے؟ وَبَنُو الْآيَانِ وَالْعَلَّاتِ، بنو الآیانی والعلاتی كلهم يسقطون بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأبي بالاتفاق وبالجد عند أبي حنیفہ ويسقط بنو العلات أيضا۔ یہاں پھر آؤں گا میں، اللاتی بھائی بہنوں کے ساقط ہونے کی اور بھی شکلیں کچھ اضافی ہیں، اس لیے اضافی بھی ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة۔ 2 شق کا مزید اضافہ ہے اللاتی بھائی بہنوں کے ساقط ہونے کی، لیکن پہلی لائن میں جو بات ہے وہ بالکل مشترک ہے کہ بیٹا کی وجہ سے عینی بہن بھی، عینی بھائی بھی، اللاتی بہن بھی، اللاتی بھائی بھی سب ساقط ہو جاتے ہیں۔ یعنی بھائیوں کو بھی ضمناً یہاں ذکر کر دے رہے ہیں۔ اصل بحث تو اپنی عینی بہن اور اللاتی بہن کی ہے، لیکن بھائیوں کو بھی شامل کر لے رہے ہیں، اس لیے کر لے رہے ہیں کہ بھائی بھی چونکہ ساقط ہو جاتے ہیں تو ضمناً اس کا بھی ذکر آ گیا کہ بیٹا موجود ہو ایک بھی تو کسی طرح کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا، نہ عینی بھائی بہن کو، نہ اللاتی بھائی بہن کو، نہ اخیافی بھائی بہن کو۔ اخیافی پڑھ چکے آپ، بہت پہلے پڑھ چکے ہیں، پھر بھی اس کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں یہ بتلانے کے لیے، آپ کو ذہن میں بٹھانے کے لیے کہ بھائی بہنیں 6 طرح کے ہیں، بھائی بہن 6 طرح کے ہیں۔ اب عینی میں بھی 2 ہے بھائی بہن، عینی بھائی بہن، کیسے 6 ہیں؟ اب عینی بھائی ہے، عینی بہن، اللاتی بھائی، اللاتی بہن، اخیافی بھائی، اخیافی بہن، تو حقیقی بھائی بہن 2، اور باپ شریک بھائی بہن 2، اور ماں شریک بھائی بہن 2۔ تو 3 طرح کے بھائی بہن بنیادی ہیں، 3 طرح کے، ماں باپ شریک، ماں شریک، 3 بنیادی ہے۔ اب اس میں ایک بھائی ایک بہن، بھائی بہن بھائی بہن تینوں میں ہوں گے، تو اس طرح سے 6 بھائی بہن ہو گئے۔ تو آپ ذہن میں یہ بات بھی رکھ لیجئے کہ بھائی بہنوں کی 6 قسمیں ہیں۔ ماں باپ شریک حقیقی میں بھی 2 بھائی اور بہن، حقیقی بھائی حقیقی بہن، باپ شریک میں بھی 2 باپ شریک بھائی باپ شریک بہن، ماں شریک میں بھی 2 ماں شریک بھائی ماں شریک بہن، تو 6 طرح کے بھائی بہن ہو گئے۔ تو یہ سارے کے سارے بھائی بہن سب کے سب ساقط ہو جائیں گے، ایک بیٹا بھی موجود ہو۔ تو یہ ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ انداز بہتر ہے کہ آپ کے سامنے اخیافی کا ذکر ہو، اللاتی کا ذکر ہو، عینی کا ذکر ہو، بھائیوں کا ذکر ہو، بہنوں کا ذکر ہو، 6 کے 6 موجود ہوں، لیکن ایک بھی بیٹا موجود ہے، بیٹا اور بیٹا کے قائم مقام پوتا، باپ، دادا، یہ 4 میں سے کوئی بھی ہوگا تو 6 طرح کے بھائی بہن سب کے سب محجوب۔ تو یہ بات ذہن میں بٹھانے کے لیے قدر آسان ہے کہ آپ یہ ذہن میں بٹھائیں کہ 6 طرح کے بھائی بہن ہوتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے بھائی بہن، سارے کے سارے بھائی بہن بیٹا کی موجودگی میں محجوب، پوتا کی موجودگی میں محجوب، باپ کی موجودگی میں محجوب، دادا کی موجودگی میں محجوب۔
تو چار طرح کے لوگوں میں سے کوئی ایک بھی ہو، بیٹا ایک ہو، چاہے پوتا ایک ہو، چاہے باپ ہو، چاہے دادا ہو، ان میں سے کوئی بھی ایک ہو تو 6 طرح کے بھائی بہن جو ہیں ٹوٹل سب کے سب ساقط۔ یہ ہو گئی 5ویں حالت عینی بھائی بہن کی۔ اور یہ 4 میں سے کوئی ایک ہو تو باپ شریک بھائی بہن بھی، جب حقیقی بھائی بہن کو نہیں ملتا ہے تو باپ شریک بھائی بہن، شریک بھائی بہن، باپ شریک بھائی بہن کو نہیں ملتا ہے، ماں باپ شریک بھائی بہن کو نہیں ملتا ہے تو باپ شریک بھائی بہن کو بھی نہیں ملے گا۔ ان 4 کی موجودگی میں، 4 میں سے کسی ایک کی موجودگی میں، بیٹا ہو تو بھی، پوتا ہو تو بھی، باپ ہو تو بھی، دادا ہو تو بھی، کوئی بھی ایک ہو تو کسی طرح کے بھائی بہن کو حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں پر اخیافی کا ذکر نہیں ہوا، میں نے ذکر کر دیا ہے، اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ پہلے آ چکا ہے، وہ آپ نے پڑھا بالاتفاق۔ اخیافی بھائی بہن محجوب ہو جائیں گے بیٹا پوتا کی موجودگی میں، اور بھی اس میں شکلیں ہیں، بیٹی پوتی کی موجودگی میں بھی اخیافی ساقط ہو جاتے ہیں، وہ اخیافی میں کچھ اور بھی شکلیں آئی تھی۔ اور یہ آیا تھا وبالابی، باپ کی موجودگی میں بھی اخیافی ساقط، اور دادا کی موجودگی میں بھی بالاتفاق ساقط۔ تو میں نے جو ہے وہاں پر ذکر کیا تھا کہ بالاتفاق سے اشارہ آپ لوگوں کو میں نے ذکر نہیں کیا تھا، دن میں کیا تھا اپنی کلاس میں، کہ دادا کی وجہ سے اخیافی بھائی بہن بالاتفاق ساقط ہو جاتے ہیں، لیکن عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن بھی ساقط ہو جاتے ہیں دادا کی وجہ سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ لیکن صاحبین کے نزدیک دادا کی وجہ سے عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن ساقط نہیں ہوتے، یعنی 4 نہیں ہوتے، 5ویں 6ٹھے تو ہو جاتے ہیں ساقط بالاتفاق۔ اخیافی بھائی بہن تو ساقط ہو جاتے ہیں بالاتفاق، امام صاحب کے یہاں بھی، صاحبین کے یہاں بھی، لیکن پہلا دوسرا، عینی بھائی عینی بہن، تیسرا چوتھا اللاتی بھائی اللاتی بہن، یہ چاروں صاحبین کے نزدیک دادا کی وجہ سے ساقط نہیں ہوتے ہیں۔ تو پھر کتنا حصہ ملے گا دادا کی موجودگی میں؟ عینی بھائی بہن کو، اللاتی بھائی بہن کو صاحبین کے نزدیک جو ملتا ہے تو کتنا ملے گا دادا کی موجودگی میں؟ تو اس کا مستقل باب ہے مناسخہ سے ٹھیک پہلے، جس باب کا نام ہے باب مقاسمت الجد۔ باب مقاسمت الجد کا ہی مطلب ہے کہ دادا کو ایک بھائی کے درجے میں اتار کر دادا کو حصہ دینا اور پھر بھائی بہنوں کو بھی حصہ دینا۔ تو پورا باب جو ہے وہ موجود ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ دادا کی موجودگی میں عینی بھائی بہن کو اور اللاتی بھائی بہن کو کیا ملے گا، چونکہ صاحبین دادا کی موجودگی میں ان چاروں کو دیتے ہیں، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ صاحبین جو دیتے ہیں دادا کی موجودگی میں 4 طرح کے بھائی بہن کو، عینی بھائی بہن اور اللاتی بھائی بہن، 4 ہو گئے، عینی بھائی عینی بہن، اللاتی بھائی اللاتی بہن، ان 4 کو دیتے ہیں صاحبین دادا کی موجودگی میں۔ طریقہ اس کا کیا ہوگا، اسی طریقے کو جاننے کے لیے باب مقاسمت الجد ہے۔ تو پورا باب کیا ہے، غیر مفتبی ہے، اس لیے پچھلے سال میں نے اس کو پڑھایا نہیں تھا یہاں اس میں آن لائن میں۔ پورا باب کیا ہے، غیر مفتبی ہے۔ مفتبی قول میں ایک ہی بات ہو گئی، مفتبی قول میں ایک ہی بات کیا ہوئی کہ جس طرح باپ 6 طرح کے بھائی بہن کو ساقط کرتے ہیں، ایسی دادا بھی 6 طرح کے بھائی بہن کو ساقط کر دیتے ہیں، کوئی استثناء نہیں ہے۔ صاحبین نے جو ہے 4 کو خارج کر دیا، یعنی کہ دادا نے محجوب نہیں کیا عینی بھائی بہن کو، اللاتی بھائی بہن کو، لیکن امام صاحب کے نزدیک دادا نے ان 4 کو بھی ساقط کر دیا، جس طرح سے اخیافی کو ساقط کرنے میں اتفاق ہے۔ اخیافی بھائی بہن کو ساقط کرنے میں اتفاق ہے، اور ان 4 کو شروع والے عینی اور اللاتی بھائی بہنوں کو ساقط کرنے میں اختلاف ہے۔ تو امام صاحب جو ہیں اسی طرح ساقط کر دیتے ہیں، دادا کی موجودگی میں
चारों तरह के भाई बहनों को उसी तरह साकित कर देते हैं जिस तरह से अखियाफी भाई बहन साकित होते हैं, या जिस तरह से बाप बिल इत्तेफाक, यानी इख्तलाफ जो है दादा में है, बाप में कोई इख्तलाफ नहीं है। बाप जो है अगर मौजूद हो तो ये 6 तरह के भाई बहन साकित हो जाते हैं तमाम के नज़दीक। बाप की मौजूदगी में किसी भाई बहन को नहीं मिलेगा, 6 तरह के भाई बहनों में से किसी को नहीं मिलेगा बाप की मौजूदगी में। इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ का ताल्लुक दादा से है, और दादा से भी कब है? जबकि भाई बहनों में शुरू के 4 वाले, नंबर 5 नंबर 6 में इख्तलाफ नहीं है। यानी नंबर 5 नंबर 6 समझे आप, अखियाफी भाई बहन, और नंबर 1 नंबर 2 ऐनी भाई बहन, नंबर 3 नंबर 4 अल्लाती भाई बहन। तो दादा की मौजूदगी में इख्तलाफ का ताल्लुक सिर्फ 4 भाई बहन से है। साहिबैन कहते हैं कि दादा की मौजूदगी में ऐनी भाई बहन और अल्लाती भाई बहन महजूब नहीं होंगे, हिस्सा पाएंगे। इमाम साहब ने कहा तो दादा की मौजूदगी में भी ऐनी भाई बहन अल्लाती भाई बहन महजूब हो जाएंगे, जिस तरह बाप महजूब करता है, और जिस तरह से दादा अखियाफी भाई बहन को बिल इत्तेफाक महजूब करता है, ऐसे ही दादा इन चारों भाई बहनों को, ऐनी भाई बहनों को, अल्लाती भाई बहनों को साकित कर देगा। और फतवा किस पर है? इमाम साहब के कौल पर। वबिल जद्द इंद अबी हनीफा, और दादा की मौजूदगी में दादा की मौजूदगी में भी बनुल आयान बनुल अल्लात सब ऐनी भाई बहन, सब अल्लाती भाई बहन सब साकित हो जाएंगे, और फतवा इसी पर है। तो अब ये जो है यहाँ पर आपके ज़हन में एक बात आनी चाहिए कि बाप दादा की तरह है, दादा बाप की तरह है, सिवाय 4 मसले के। एक मसला आ गया, मैंने कहा था कि बाबुल असबात खत्म होते होते चारों आ जाएंगे, और 2-3 तो करीब ही में आ जाएंगे। पहला आ गया, लेकिन मैंने ये भी कहा था कि दादा बाप की तरह है सिवाय 4 मसले के, 4 मसले में अलग है। तो मैंने कहा कि मुफ्ता भी कौल में 4 मसले में अलग नहीं है, मुफ्ता भी कौल में 2 ही मसले में अलग है। ये एक मसला आ गया जिसमें मुफ्ता भी कौल के एतबार से फर्क नहीं है, गैर मुफ्ता भी कौल के एतबार से फर्क है। तो मुफ्ता भी कौल के एतबार से 4 मसलों में फर्क नहीं है, सिर्फ 2 मसलों में फर्क है, वो भी आया नहीं। और ये वाला मसला जो है फर्क तो है, फर्क ये हुआ साहिबैन के नजदीक कि बाप ने महजूब कर दिया चारों को। चारों बोलते समझ जाइए आप, ऐनी भाई बहन अल्लाती भाई बहन, ये चारों बोलते समझ जाइए। तो बाप ने महजूब कर दिया चारों को, चारों भाई बहन को, और दादा ने महजूब नहीं किया, ये फर्क हो गया। बाप ने महजूब कर दिया चारों भाई बहन को, दादा ने महजूब नहीं किया इंद साहिबैन। लेकिन ये मुफ्ता भी नहीं है, मुफ्ता भी कौल में फर्क नहीं हुआ। जिस तरह बाप ने महजूब किया चारों को, ऐसी दादा ने महजूब कर दिया चारों को। तो मुफ्ता भी कौल में ये फर्क नहीं है। तो बहरहाल आईनी बहन की ये 5 हालतें आपके सामने आई। अब जो है आप बोर्ड की तरफ दोबारा आइए। किताब में मैंने जो तकरीर की इबारतों को और अहवाल आपके सामने आए, कितना समझ में आया? कुछ भी समझ में नहीं आया या थोड़ा समझ में आया? अब उन्हीं को मैं रिपीट करूंगा बोर्ड पर मिसाल देकर, तो मिसालों में इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। लेकिन जो किताब को देखकर सिर्फ जुबानी बातें चली बगैर बोर्ड के, तो आपको कुछ समझ में नहीं आया या थोड़ा आया? अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल समझ में आया, थोड़ा आया। अब जिनको सराजी से पहले से मुनासबत है इंशाल्लाह में चल रहे हैं, ये जमात वाला इंशाल्लाह हो गया। और चलिए 3 में से अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए ये तो माशाअल्लाह हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह वाले माशाअल्लाह मुकम्मल समझ में आया। तो बहरहाल मुकम्मल समझने वाले जो हैं वही होंगे जिनको सराजी से मुनासबत है।
سمجھ میں چلیے ٹھیک ہے. یہ 5 حالت ہے. نمبر 1، اور میں نے کہا کہ نمبر 5 میں سب سے پہلے لاؤں گا. محجوب کرنے والی جو حالت ہے اس کو سب سے پہلے تھوڑا سا اوپر کر دیتے ہیں تو مثال دینے میں آسانی ہوگی. اگر میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا موجود ہو تو تمام عینی بھائی اور بہن، بھائی کا تذکرہ تب بہن آ گیا، ورنہ اصل تو بحث چل رہی بہن کی، لیکن حکم دونوں کا یکساں ہے اس لیے اس کو پیش کر دیا ہے. تو تمام عینی بھائی اور بہن محجوب. یہ ہے 5ویں حالت جس کو میں نے آخر میں پیش کیا تھا ابھی کتاب کی عبارت جو دیکھ رہے تھے آپ. اور ان سب کی موجودگی میں اللاتی بھی محجوب، اللاتی بھائی بہن بدرجہ اولا محجوب. باپ شریک تو دور کا ہے اور حقیقی بھائی بہن تو قریب کا ہے. جب قریب والا یعنی اس کو بولتے ہیں قوت قرابت، جب قوت قرابت والے محجوب تو جس کو قوت قرابت نہیں ہے وہ بدرجہ اولا محجوب. خیر اللاتی کا بعد میں کریں گے. اب جو ہے اس پہلے والے کو جو ہے آپ پہلے ذہن میں بٹھا لیجئے. اب بیٹا موجود ہے اور عینی بھائی عینی بہن، جتنا بھائی بہن لکھنا لکھ لیجیے. آپ بورڈ کو بھر دیجیے، اللاتی بھائی اللاتی بہن اخیافی بھائی اخیافی بہن سب لکھ دیجیے آپ. لیکن کیا ہوگا، بیٹا اسوا ہو گیا محجوب محجوب، سارے بھائی بہن محجوب 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 محجوب. ایک بھی بیٹا موجود رہا تو عینی بھائی بہن محجوب. اور بیٹا کی جگہ اگر میں پوتا لکھ دوں تو وہ بھی محجوب. پوتا اسوا ہو گیا اور یہ محجوب. اور اگر میں یہاں پر لکھ دوں باپ تو بھی محجوب. باپ کیا ہوگا، اسوا ہی ہوگا. باپ کو دیتے ہوئے مقابلہ کریں گے بیٹا سے، بیٹا نہیں، پھر بیٹا نہیں ہے، پھر مقابلہ کیے بیٹی نہیں ہے، بیٹی بھی نہیں ہے. جب بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پوتی بھی نہیں تو باپ کیا ہوتا، اسوہ محض. باپ کی 3 حالت ہے. تو باپ اسوا ہو گیا، عینی بھائی بہن محجوب. اور اگر میں باپ کو مٹا کر دادا لکھ دوں تو دادا یہ بھی اسوا ہو گیا، چونکہ دادا کے احوال باپ کی طرح ہیں. الجدو کل ابی، دادا باپ کی طرح ہے. جب باپ بھی نہیں، بیٹا بھی نہیں، پوتا بھی نہیں تو دادا اسوا ہو گیا. تیسری حالت یعنی کہ ایک تو پہلی حالت ہے سدس کی، دوسری حالت ہے سدس و اسوا کی، اور تیسری حالت ہے اسوہ محض کی. یہ تیسری حالت ہے جب بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی نہیں، پوتا بھی نہیں، پوتی بھی نہیں، باپ بھی نہیں تو دادا باپ کی طرح اسوہ محض ہو گیا. اور دادا نے بھائی بہنوں کو ساقط کر دیا، محجوب کر دیا. یہ مثال ہو گئی نمبر 5 کی. اب آئیے نمبر 1 کی طرف. نمبر 1 کیا ہے؟ نمبر 1 یہ ہے کہ اگر یہ بیٹا پوتا باپ دادا نہیں ہے اور عینی بہن 1 ہو، عینی بہن 1 ہو تو نصف ملے گا. یہاں پر لکھ دیتے ہیں نصف. میں نے بتلایا تھا کہ عینی بہن کو 6 فروض میں سے 2 طرح کا فرض مل سکتا ہے. عینی بہن کو 6 فروض میں سے، فروض مقدرہ 6 ہے، ثلثان، ثلث، سدس
اور نصف ربع سمن، 6 طرح کے فروض ہیں. ان 6 طرح کے فروض میں سے 2 طرح کا فرض مل سکتا ہے، یا تو نصف ملے گا یا ثلثان ملے گا. اس سے ہٹ کر فروض نہیں ملیں گے. پھر باقی شکلیں اسبا کی ہیں یا محجوب کی ہیں. تو یہ بھی ایک بات جو ہے ذہن میں رکھنے کی ہے، کام آنے کی ہے، کہ عینی بہن کو فروض کی حیثیت سے اگر ملے گا تو یا تو نصف ملے گا یا ثلثان ملے گا. اس سے ہٹ کر کوئی اور فروض نہیں ملتے ہیں. یا تو پھر اسبا ہوگی یا محجوب ہوگی. نمبر 2، ثلثان. اگر عینی بہن 2 یا اس سے زیادہ ہو، تو ثلثان ملے گا. اب اس کے پہلے اور دوسرے کی مثال، ایک عینی بہن اور چچا. اچھا بیوی بھی لے آئیے تو. ہاں میں نے کہا کاپی قلم ساتھ رکھیے. اب آپ کو حل کرنا ہے. آپ کاپی قلم سنبھالیے، یا کاپی قلم نے بھی سنبھالی تو اچھا رہے گا، یعنی کہ پہلے آپ جواب دیجیے چیٹ میں، اس کے بعد کاپیوں میں بھی نوٹ کر لیا کیجیے. تو چیٹ میں بتلائیے ایک عینی بہن کیا ملے گا، چچا کیا ملے گا، بیوی کو کیا ملے گا. تو چچا تو اسبا ہوتا ہے ہمیشہ، وہ پڑھے نہیں آپ کو، میں نے بتلا دیا. اب آپ کو بتلانا ہے عینی بہن کا پھر بیوی کا. تو عینی بہن کو کیا ملے گا، اس کو محجوب کرنے والی محجوب کرنے والا کوئی نہیں ہے. باپ دادا بیٹا پوتا نہیں، اور بیٹی بھی نہیں ہے جو اسبا مال غیر بناتی ہے. تو عینی بہن کو نصف مل گیا، ٹھیک ہے. عینی بہن کو نصف مل گیا، ٹھیک ہے. بیوی کو کیا ملے گا، ربع ملے گا، وہ بھی صحیح ہے. اولاد نہیں، بیوی کو دیتے ہوئے مقابلہ کریں گے اولاد سے. اولاد نہیں، بیوی کو ربع. اولاد ہے تو سم، ٹھیک ہے. اور اگر ہم عینی بہن کو 5 عینی بہن کر دیں، ٹھیک ہے، 5 عینی بہن. اب یہاں پر عینی بہن کو کیا ملے گا، تو خیر اسبا ہو گیا، ثلثان ہو گیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے. اب اس کے بعد ٹھیک ہے، واضح ہے ثلثان. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ ثلثان مل گیا، چونکہ بیٹا نہیں، پوتا نہیں، باپ نہیں، دادا نہیں. اور بیٹی پوتی اگر ہوتی تو کچھ معاملہ الگ ہوتا تھا، یعنی کہ ثلثان کی جگہ کچھ اور ہوتا تھا، جو نمبر 3 پہ لکھ رہے ہیں ہم. ہر نمبر 3 پر تو وہ والا ہے، اسباب الغیر والا، اسباب الغیر والا ہے نمبر 3 میں. اگر میت کا اگر میت کو، بلکہ ایسا کر لیجئے، اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ، یہاں بہن بھائی اپنے آپس میں بھائی بہن بھی ہیں، اور میت کے بھی بھائی بہن ہیں. اس لیے کہ یہ سب جو ہے میت اور یہ جو زندہ لوگ ہیں، ان سب کا رشتہ آپس میں بھائی بہن کا ہے. مرنے والا بھی بھائی، موجود لوگ بھی بھائی، موجود عورتیں بھی بہن. تو یہ ہر اعتبار سے بھائی بہن ہے، میت کے اعتبار سے بھی اور آپس میں بھی. اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہوگی.
اسباب الغیر ہوگی. اور ادھر جگہ بچانا ہے نمبر 4 کے لیے. اگر عینی بہن کے ساتھ عینی بھائی ہو تو یہ بہن اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہوگی. اور اصول وہی ہے، ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہو جاتی ہے. اصول یہاں کام کر رہا ہے. ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہوتی ہے. اور میں نے سمجھایا تھا ایک دن کہ پھوپھی اور چچا جو ہے یہ آپس میں بھائی بہن ہے، تو چچا اسبا ہوتا ہے. لیکن پھوپھی اسباب الغیر نہیں ہوگی. اس لیے نہیں ہوگی کہ پھوپھی مؤنث ذوی الفروض میں سے نہیں ہے، اس لیے پھوپھی اپنے بھائی کے ساتھ یعنی میت کی پھوپھی میت کے چچا کے ساتھ اسباب الغیر نہیں ہوگی، اس لیے کہ پھوپھی ذوی الفروض میں سے نہیں ہے. لیکن یہاں عینی بہن کیا ہے؟ ذوی الفروض میں سے ہے. لہذا ہر مؤنث ذوی الفروض اپنے بھائی کے ساتھ اسباب الغیر ہوتی ہے. یہ ہمیشہ کے لیے اصول ایک مقررہ اصول ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. نمبر 4 اسباب مع الغیر. اگر عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو عینی بہن اسباب مع الغیر ہوگی. اگر عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو عینی بہن اسباب مع الغیر ہوگی. کیا مطلب؟ بیٹی کا جو حصہ ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا اور بچا ہوا بہن لے لے گی. بیٹی نہیں ہے، پوتی ہے، تو پوتی اپنا حصہ لے لے گی ذوی الفروض کی حیثیت سے، جو بچ جائے گا عینی بہن لے لے گی. یہ ہوا اسباب مع الغیر. اسباب مع الغیر وہ مؤنث ہے جو دوسری مؤنث کے ساتھ اسبا ہوتی ہے، اور ایسی مؤنث 2 ہی ہے، صرف 2 ہے، عینی بہن اور اللاتی بہن. صرف یہی 2 اسباب مع الغیر ہوتی ہے. اب مثال ہے، اچھا میں لکھ رہا ہوں بیوی، اس کا بھی حصہ دیجیے گا. بیٹی، چلیے ایک بھی، اگر میں مطلق لکھوں سمجھیے ایک ہے، عدد نہ لکھوں سمجھیے ایک ہے. چلیے اب اس کا جو جواب لکھیے آپ لوگ. بیوی، بیٹی، 2 عینی بہن. سمن صحیح ہے. ایک بھی آ گیا تو اب آگے بڑھ جائیے. بیٹی نصف صحیح ہے، بیٹی کو اس کا فرض دے دیں گے. اور 2 عینی بہن کو محجوب لکھا کسی نے. 2 عینی بہن کا بتلائیے آپ. اسباب مع الغیر. محجوب والی بات تو ہے نہیں. محجوب والی شکل یہ 5 نمبر میں. اگر میت کا بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا، یہ 4 ہیں محجوب کرنے والے. میں نے کہا تھا کہ عینی بہن کو محجوب کرنے والی مؤنث نہیں ہے. عینی بہن کو محجوب کرنے والے سارے مذکر ہیں. مؤنث کی وجہ سے، یعنی بیٹی مؤنث ہے، بیٹی کی وجہ سے حصہ کم ہوگا لیکن محجوب نہیں ہوگی. مذکر کی وجہ سے جو ہے عینی بہن محجوب ہوتی ہے. بیٹا، پوتا، باپ، دادا، یہ 4 ہے. 4 کو ذہن میں رکھیے. 4 میں سے کوئی ایک ہو، بیٹا یا پوتا یا باپ یا دادا، یہی بس یہ 4 ہے محجوب کرنے والے، عینی بہن کو محجوب کرنے والے. بیٹی پوتی کی وجہ سے محجوب نہیں ہوگی بلکہ اسباب مع الغیر ہوگی جو لکھا ہوا یہاں. لہذا
اگر 48 روپے ہیں تو یہ جو اصول ہے، اصول میراث ہے، اصول تقسیم میراث ہے، اس کے اعتبار سے نہیں بنا رہے، بس ایسے سرسری بنا رہے۔ 48 روپے میں بیوی کو کیا ملے گا؟ 48 روپے میں بیوی کو کیا ملے گا؟ تو میں نے ایک دن بتلایا تھا، 2 دن بتلایا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ تقریباً جن کو نہیں آتا تھا آ گیا ہوں گا، پھر بھی اگر کسی کو کنفیوژن ہے تو ذہن میں رکھیے 48 کا سمن نکالنا ہے تو فارمولا ہمیشہ فارمولا ذہن میں رکھیے، 48 کا سمن نکالنا ہے تو کیلکولیٹر نکالیے اور 48 کو کلک کر دیجئے، جس کا سمن نکالنا ہے جس عدد کا، اس عدد کو پہلے کلک کیجئے، تقسیم کلک کیجئے اور سمن کا ہم نام عدد، سمن نکالنا ہے تو اس کا ہم نام عدد، خمس نکالنا ہے تو خمس کا ہم نام عدد 5، سمن نکالنا ہے تو اس کا ہم نام عدد 8، سلس نکالنا ہے تو سلس کا ہم نام عدد 3، تو 48 تقسیم سمن کا ہم نام عدد 8، اتنا کلک کیجئے آپ کیلکولیٹر پر تو جواب خود بخود آ جائے گا 6۔ اور جن کو نہیں آتا ہے خاص طور سے وہ فارمولا لکھ لیں تاکہ ایک فارمولے کو بیس بنا کر آئندہ حل کر سکیں۔ وہ 48 کا سمن کیا ہوا تو کیلکولیٹر پر فوراً مار دیا، 48 کلک کیا، تقسیم کلک کیا، سمن کا ہم نام عدد 8 کلک کیا، تو اس طرح سے جواب آ گیا، جو جواب آیا وہ سمن ہوا۔ 48 کا سمن ہو گیا 6، 8 چھکے یا پہاڑا پڑھ لیں، سمن کا ہم نام عدد 8، 8 کا پہاڑا پڑھ لیں، 8 چھکے 48، تو پہاڑا پڑھنا وہی بات ہے جو کام یہاں ہوا ہے کیلکولیٹر پہ۔ سمن کا ہم نام عدد 8، 8 چھکے 48، 6 مرتبہ ہم کر دیا، 6 یہاں آ گیا، 6 یہاں آ گیا۔ بہرحال یہ ذیلی بات تھی۔ 48 کا نصف کیا ہے؟ 48 کا نصف کیا ہے؟ تو یہ تو آسان ہے، 48 کا آدھا 24۔ اب یہاں جو سمجھانا ہے، ہاں ٹھیک ہے 24، اب یہاں جو سمجھانا ہے وہ یہ ہے کہ بہن کو کیا ملا؟ تو بہن کو بچا ہوا مل گیا۔ اسوا کا مطلب یہی ہے کہ وہ بچا ہوا لیتا ہے، اسوا بنفسہ، اسوا بالغیر، اسوا مال غیر۔ تو خیر اسوا بالغیر میں تو سنگل ڈبل کا مسئلہ ہے، بہن اپنے بھائی کے ساتھ، ہر بہن اپنے بھائی کے ساتھ سنگل ڈبل کے اصول سے لیتی ہے، لیکن اسوا بنفسہ جو بیٹا پوتا ہوتا ہے، بحث آئے گی بعد میں، باپ کا بھی اسوا ہوتا ہے، اسوا بنفسہ، بیٹا پوتا تو ہمیشہ اسوا بنفسہ ہوتا ہے، بھائی بھی ہمیشہ اسوا بنفسہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے بچا ہوا لینا۔ اسوا مال غیر بھی بچا ہوا لے گی، تو 24 سے 30 کی کھپت ہو گئی۔ اب ہمیں جانا ہے 48 تک، 24 تک کا سفر ہو گیا، 48 تک جانا ہے تو بچ گیا 18۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے عینی بہن، 2 عینی بہن کو 18 دے دیے۔ اب 2 عینی بہن کو 18 ہے تو اگر کہا جائے کہ آپ نے 2 بھائیوں کو مشترکہ 18 روپیہ دیا تو 18 روپیہ وہ دونوں بھائی کیسے بانٹیں گے؟ بانٹنا تو برابر ہے، ہر ایک کو کیا ملے گا 18 میں سے؟ ظاہر ہے کہ 18 کو ہم 2 سے تقسیم کر دیں گے، تو فیکس ہو گیا، اس کو بولتے ہیں فی فریق۔ 18 جو ہے فی فریق، یعنی 2 عینی بہن ایک فریق ہے، اور یہ جو ہے یعنی کہہ لیجئے کہ پر پارٹی، یہ ایک پارٹی ہے، یہ ایک پارٹی ہے، یہ ایک پارٹی ہے۔ اگر 4 بیوی ہو ظاہر ایک پارٹی ہو گئی، 4 بیوی کو 6 روپیہ، تو یہ انگلش میں بولیے پارٹی، بیوی ایک پارٹی، بیٹی ایک پارٹی، 2 عینی بہن ایک پارٹی، یعنی فی فریق، پر پارٹی۔ فیکس یعنی پر پرسن کیا ملے گا؟ ظاہر 9 ملے گا۔ خیر یہ سب باتیں جو ہے اور مزید آتی رہیں گی۔ تو یہاں پر جو ہے آپ کو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ عینی بہن کو کیا ملے گا؟ وہ اسبا مال غیر ہوگی بیٹی کی وجہ سے۔ اچھا دوسری مثال،
ذرا تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ. پانچ بیٹی، بیوی کو تھوڑا سا ہٹا دیتے ہیں یہاں سے. بیوی، 5 بیٹی، 2 آئینی بہن. بیوی کا تو آپ کے سامنے آ چکا کہ سول ہے. 5 بیٹی کو کیا ملے گا؟ اس میں 2 مثالیں لاؤں گا. سلوسان ملے گا. صحیح ہے، سلوسان. اور 2 آئینی بہن کو، اب آئینی بہن کا بتلائیے کیا ملے گا؟ بورڈ پر چیٹ میں بھی لکھیے، پھر کاپی میں نوٹ بھی کیجیے. 2 آئینی بہن کو کیا ہے؟ یا ہو سکتا ہے کسی کو کنفیوژن بھی ہو. کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے. اسبا مال غیر، اسبا مال غیر ابھی آپ نے حالت نمبر 4 میں ہی پڑھا ہے. اگر عینی بہن کے ساتھ میت کی بیٹی یا پوتی ہو تو عینی بہن اسبا مال غیر ہوگی. یہاں پر کوئی عدد نہیں ہے. بیٹی 1 ہو تو بھی، 2 ہو تو بھی، 5 ہو تو بھی، پوتی 1 ہو تو بھی، 5 ہو تو بھی، 10 ہو تو بھی عینی بہن اسبا مال غیر ہوگی. اسبا مال غیر تو بیٹی یا پوتی کے ساتھ عینی بہن اسبا مال غیر، چاہے بیٹی 1 ہو جو اس سے پہلے مثال آئی، بیٹی چاہے 5 ہو. اب یہاں پر تھوڑا سا کنفیوژن ہو سکتا ہے کسی کو ہو کہ سلوسان سے آگے عورتوں کا حصہ نہیں ہوتا ہے. یہاں تو سلوسان تو دے دیے، اس کو محجوب کر دینا چاہیے عینی بہن کو، اور عینی بہن کو حصہ نہیں ملنا چاہیے چونکہ عورتوں کو سلوسان سے زیادہ نہیں دیا جاتا ہے. تو میں نے اس سوال کا جواب پہلے دے دیا تھا جب یہ بحث آئی تھی کہ یہ مقابلہ جو ہے کہ سلوسان سے آگے نہیں بڑھے گا. وہ دیکھتے ہیں بیٹیوں، پوتیوں، پر پوتیوں میں کہ ان میں سلوسان سے آگے نہیں جانا چاہیے. 2 خانے الگ الگ ہیں. یہ کہا تھا میں نے اس سے پہلے، بیٹیوں، پوتیوں، پر پوتیوں، لکڑ پوتیوں میں بہرحال سلوسان سے آگے نہیں جانا چاہیے. اور دوسرا خانہ الگ ہے، عینی بہن اور اللاتی بہن کو ملا کر سلوسان سے آگے نہیں جانا چاہیے. عینی بہن اور اللاتی بہن کو ملا کر، اللاتی بہن کی بحث جو ہے چلیے مثال دے دیں گے، وہ بھی ٹھیک ہے، اسباب الغیر کی بھی. تو عینی بہن اور اللاتی بہن کو ملا کر سلوسان سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو وہ 2 خانے الگ الگ ہیں. تو یہ ہے بیٹیوں والا خانہ، یہ ہے بہن والا خانہ. یہاں سلوسان سے آگے نہیں بڑھیں گے، وہ والی بات یہاں آئے گی ہی نہیں، چونکہ یہاں پر بیٹیوں والے خانے میں سلوسان ہے اور یہ بہن والا خانہ الگ ہے. یہاں وہ مقابلہ ہی نہیں ہے کہ عورتوں کو سلوسان سے زیادہ نہیں جاتا. تو یہاں پر وہ مقابلہ نہیں ہے. یہ الگ خانے کی ہے، وہ الگ خانے کی ہے. تو یہ ہو گیا. اب اس کے بعد ایک مثال اور لیجئے. اور مثال کیا ہے؟ ایک پوتی، اب کیا ہوگا؟ یہاں نہ بیٹا ہے نہ بیٹی ہے، نہ باپ ہے نہ دادا ہے. تو بیوی کو سمن، پوتی کو کیا ملے گا؟ اور پوتی کے بعد پھر عینی بہن کو کیا ملے گا؟ خیر پہلے پوتی کا لکھیے. نصف. صحیح ہے. پوتی 1 ہو تو نصف. ٹھیک ہے. اور اس کو کیا ملے گا 2 عینی بہن کو؟ وقت تیزی سے نکل رہا ہے. 2 عینی بہن کو کیا ملے گا؟ اسبا مال غیر. تو اگر بیٹی نہیں ہے تو پوتی جو ہے وہ بیٹی کے قائم مقام میں سمجھیے، سیم وہی احکام ہو جائیں گے. اسبا مال غیر. ٹھیک ہے. اور اگر میں پوتی کو 5 کر دوں تو کیا ہوگا؟ 5 پوتیاں سلوسان. صحیح ہے. اور عینی بہن، عینی بہن
आईनी बहन का लिखिए आप, अस्सलाम वालेकुम। चलिए अब जो है 48 को बांट कर देखिए तो अब लोग बांट पाते हैं कि नहीं। 48 रुपए इसका सुमन तो निकल चुका था इससे पहले। सुमन का होना आदत 8, 8 छके 48, 6 मरतबा में काट लिया। सुलसान कितना होगा? 5 पोती को सुलसान, सुलसान कितना होगा? सुलसान कितना होगा? ठीक है 32, 32 लिखा आपने, सही है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48। जिनको मालूम नहीं है वो उसी फार्मूले पे चले। 48 का सुलसान निकालना है तो पहले निकालना पड़ेगा सुलुस। कैलकुलेटर पर सुलसान एकदम से नहीं निकलता, ये मैंने बतलाया था, वो भी बतलाया था, इसे याद होगा कि सुलसान एकदम से नहीं निकलता बल्कि पहले सुलुस निकलता है कैलकुलेटर पर। और जब सुलुस निकल जाएगा तो उसको डबल कर देंगे, यानी 48 को क्लिक करेंगे, सुलसान का हमना आदत 3 क्लिक करेंगे, जवाब खुद ब खुद आ जाएगा 16। ये क्या हुआ? एक सुलुस। चूंकि 3 से तकसीम किए जवाब आया 3 के 3 अज्जा में से एक जुज, 3 अज्जा में से एक जुज, तो वो हो गया 16। क्या हुआ? एक सुलुस। और इसका जब डबल करना है सुलसान, तो 16 का डबल 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 बराबर है 32। तो सुलसान निकालने के लिए जरा सा ये अमल बढ़ जाएगा कि एक सुलुस पहले निकालना पड़ेगा फिर उसको डबल करना पड़ेगा। 48 तकसीम 3, ये क्लिक कर दिया, जवाब 16 आ गया, फिर उसको जो है डबल कर दिया तो 2 सुलुस हो गया। ये मैं बतला चुका हूँ। तो बहरहाल ये हो गया 32। अब कितना बच गया? 32 6 38 तो हो गया, अब बच गया 10। अब 10 रुपया है, दुआनी बहन है, हाफ हाफ हो जाएगा, यानी 5 5 हो जाएगा। ये बात तो हो गई इसकी। अब उसके बाद जो है एक मिसाल और लीजिए आप। वो मिसाल क्या है? एक बेटी और 2 पोती और एक आईनी बहन। अब यहाँ बतलाइए आप। अब बीवी का सुमन तो वाज़ेह है, उसमें तो ज्यादा खफा नहीं है। एक बेटी 2 पोती एक आईनी बहन। बेटी को क्या दिया? एक बेटी को निस्फ से ज्यादा नहीं मिलता है, निस्फ बेटी को मिला, सही है। पोती को क्या दिया? 2 पोती है। अब 2 पोती का लिखिए, सुदुस पोती को। और लोग क्या लिख रहे हैं? किसी ने सुलसान भी लिखा है। हाँ सुदुस। पोती चाहे 5 हो, पोती चाहे 10 हो, जब बेटी को निस्फ मिल गया तो पोती को सुदुस ही मिलेगा। तकमिलतन लिस्सुलुसैन। 2 पोती देखकर कंफ्यूज हो रहे थे, कोई सुलसान दे रहे थे शायद। 2 पोती को सुलसान नहीं मिलेगा। जब तनहा होती तब, यानी कि बेटी न होती तब सुलसान होता था। जब बेटी मौजूद हो तो पोती को सुदुस ही मिलेगा। तकमिलतन लिस्सुलुसैन। चलिए ये बात हो गई। अब आईनी बहन को, आईनी बहन हो गई, ये तो उसी का चल रहा है। आईनी बहन क्या है? आईनी बहन क्या है? अस्बाब अल गायब। चलिए इसको भी जो आप कॉपी पे नोट कर लीजिए। इसमें बेटी, पोती, बीवी की भी प्रैक्टिस हो गई। अब आखिरी जो है नंबर 3 की मिसाल नहीं आई है। नंबर 1 की आ गई, 2 की आ गई, 3 की नहीं आई, 4 की आ गई, 4 की सब चल रही है, 5 की सबसे पहले आ गई, 5 की सबसे पहले आ गई। अब खाली 3 की मिसाल ला गई, उसके बाद दर्स खत्म हो जाएगा।
بیوی، بیٹی، پوتی، ایک عینی بھائی، عینی بہن. چلیے ایک کو ہٹا دیتے ہیں. جب عدد نہ لکھے تو سمجھیے ایک ہے، اس سے جگہ بچ جاتی ہے. بیوی، بیٹی، پوتی، عینی بھائی، عینی بہن، عینی بھائی، عینی بہن. اب جو ہے فٹافٹ بولیے، ٹائم ختم ہو گیا ہے. بیوی کو کتنا ملے گا؟ وہ تو سمن پہلے سے واضح ہے. بیٹی، پوتی، اولاد کی موجودگی میں بیوی کو سمن. بیٹی کو کیا ہے، پوتی کو کیا ہے؟ پہلے بیٹی کا بولیے، بیٹی کا بولیے. بیٹی کو ملے گا نصف. بیٹی ایک ہو تو نصف. سب ایک ایک ہے اس لیے عدد نہیں لکھا گیا. ٹھیک ہے، بیٹی ایک ہے نصف. پوتی کو کیا ملے گا؟ سدس. بالکل صحیح ہے. اور عینی بھائی بہن؟ عینی بھائی بہن کا لکھیے آپ. اسبا ایسا لکھ دیں گے بس. اب یہاں پر جو ہے اسبا ہی لکھیں گے. جو مشاقی کی جاتی ہے اس میں خالی اسبا ہی لکھتے ہیں، لیکن اسبا بھی لگا لکھ سکتے ہیں. یعنی عینی بھائی کو اگر الگ الگ لکھنا ہے تو اسبا، اگر الگ الگ لکھنا ہے تو یہ اسبا ہو گیا، اور یہ اسبا جو ہے بالغیر. اپنے بھائی کے ساتھ اسبا بالغیر ہو گئی. اسبا مع الغیر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی یہ مت دیکھیے کہ بہن ہے تو بیٹی پوتی کے ساتھ اسبا مع الغیر ہو گئی. اب اس سے طاقتور یہ بات ہو گئی کہ عینی بھائی موجود ہے تو عینی بھائی کے ساتھ یہ اسبا بالغیر ہو گئی. اب یہاں پر اگر 48 روپے ہیں تو بیوی کو تو سمن 8 6 48، اور نصف جو ابھی آپ نے نکالا تھا 24، 24 دونی 48. سدس کتنا ہوگا؟ چلیے پوتی کو سدس، پوتی کو کیا ملے گا 48 روپے میں سے؟ سدس نکالیے. تو سدس کا ہم نام عدد 6 ہوتا ہے، تو 48 کلک کیجئے، تقسیم کلک کیجئے، 6 کلک کیجئے، سدس نکل جائے گا. تو خود بخود جواب آیا 8. صحیح ہے. میں کیسے کرتا ہوں؟ سدس کا ہم نام عدد 6، 6 کا پہاڑا پڑی، 6 8 48، 8 مرتبہ میں کٹ گیا یا 8 مرتبہ میں پہنچ گئے. 6 8 48 وہی 8. اب بچا کیا، بچا ہوا اسبات لیں گے. تو 24 8 32، 32 اور 6 38، اور بچ گیا 10. 10 بچا ہوا، 10 مشترکہ ہو گیا عینی بھائی عینی بہن میں. اب جو ہے 10 کو تقسیم کریں گے کتنے سے؟ تو افراد کتنے ہیں؟ عینی بھائی عینی بہن، ایک میں نے سمجھا دیا تھا سنگل ڈبل والا مسئلہ، للذکر مثل حظ الانثیین کا مسئلہ. افراد 3 ہیں، بالکل صحیح. عینی بھائی 2 فرد ہیں، 2 افراد ہیں. 2 عینی بھائی گویا کہ دو بہن ہے. وہ یہ ایک عینی بھائی یہ کیا ہے؟ 2 بہن ہے، اور یہ ایک بہن. یہ جملہ 3 بہن ہو گئی. تو 10 روپے کو کیا کریں گے؟ 3 حصہ کر دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس افراد کتنے ہو گئے؟ 3. تو تقسیم 3، جواب آ جائے گا خود بخود 33. 3 روپے 33 پیسے آ جائیں گے. صحیح ہے. تو 3 عینی بہن کو مل گیا 3 روپے 33 پیسے، اور اس کا ڈبل مل جائے گا، اس کا ڈبل مل جائے گا بھائی کو، یعنی کہ 6 روپے 66 پیسے. 6 روپے 66 پیسے. تو بہرحال یہ تو مثال کو یعنی کہ ترکہ کو تقسیم کر رہے ہیں. اس طرح کے تقسیم کا طریقہ آئے گا بعد میں، آدھی کتاب ختم ہونے کے بعد. ابھی سے تھوڑا سا آپ کا ہم ذہن بنا رہے ہیں. تو یہاں تو خالی اتنی بات تھی کہ عینی بھائی عینی بہن، عینی بہن کیا ہو گئی؟ اسباب غیر ہو گئی عینی بھائی کے ساتھ. بس اتنی سی بات تھی یہاں.
تو بہرحال یہ عینی بہن کی 5 حالتیں آپ کے سامنے مکمل طور پر آ گئی. اب آپ حضرات اس کو سے گروپ میں احوال لکھے ہوئے ہیں، یاد کیجئے، پڑھیے. جب تک وقت نہیں لگائیں گے تب تک جو ہے ظاہر ہے کہ اس کو ذہن میں بٹھانا، اچھی طرح یاد کر لینا مشکل ہوگا. وقت تھوڑا لگائے کیجئے. بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ چلیے آپ لوگوں نے سمجھ لیا؟ چلیے ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.